ہوں اور جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس پہ جو ہے تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 میں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی، اس نے فرمایا اور کہا وَاعْلَمُوا، اس چیز کا علم رکھ لو، یہ چیز جان لو، اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا اور کہا اس چیز کا علم رکھ لو، یہ بات کو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں تمہاری آزمائش ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے، اور تم تمام کا اجر اللہ کے پاس رکھا ہے، اور بڑا اجر اللہ کے پاس رکھا ہے۔ تو اس آیت میں اور اسی مفہوم کی ایک دوسری آیت سورہ تغابن سورہ نمبر 64 اس کی آیت نمبر 15 میں بھی آتی ہے آیت اس طرح انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری بے شک تمہارے مال میں اور اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنے سے یہاں مراد یاد رکھیے آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے۔ تو گویا ہماری اولاد اور ہمارا مال ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ اللہ رب العزت ان دو چیزوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو آزماتا ہے اس دنیا کے اندر، اور اگر جو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو اللہ دونوں ہی آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو ان دونوں میں جو کامیاب ہو گیا ان کا اللہ کے پاس بہت عظیم، بہت بڑا اللہ نے اجر اٹھا کر رکھا ہے۔ اولاد کا ویسے تو نہ ہونا بھی آزمائش ہے، جن کو اولاد نہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اور اولاد کا ہونا بڑی آزمائش ہے۔ جس طرح سے اولاد کا نہ ہونا آزمائش ہے، اولاد کا ہونا اس سے بھی بڑی آزمائش ہے۔ ایک ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے جب اللہ اولاد دے دیتا ہے، چونکہ اولاد ایک عظیم نعمت ہے، اور اولاد اتنی عظیم، بچے اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کو جن انبیاؤں کو نہیں ملی تھی مانگ کر اللہ سے لی، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے لی، گڑ گڑا کے اللہ سے لی۔ اور ہم جانتے دو مشہور معروف واقعات جو قرآن سے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام جن کے تعلق سے مفسرین لکھتے 80 سے تجاوز، 80 سے زیادہ عمر تھی، 80 سے ابو، 85 86 87 88 سم تھنگ، 85 سے ابو 90 کی ایج میں ان کو جو پہلی اولاد ہوتی ہے دعا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام جن کے تعلق سے جب اولاد کی بشارت دی گئی تو کہا مجھے اولاد کیسے ہو سکتی، میرے بال تو پورے سفید ہو چکے، گویا بہت ایج ہو چکی تھی، کافی عمر گزار چکے تھے، لیکن اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اس نعمت کو حاصل کرنے کی تڑپ ان میں باقی تھی۔ اور دونوں انبیاء علیہ السلام نے دعا کی، دونوں کی دعا کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا۔ ایک کی دعا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 میں فرمایا اور کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، اس لیے کہ اولاد میں نے کہا نا عظیم نعمت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے مانگا، اللہ رب العزت نے گڑ گڑایا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 38 میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ فرمایا اور کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما اور ایسی اولاد جو اچھی ہو، ایسی ذریت مجھے دے جو نیک ہو، صالح ہو۔ تو گویا دونوں نے اولاد طلب کی، لیکن خاص بات دیکھیے دونوں کے ساتھ مخصوص الفاظ جڑے ہیں، صالحین کا ایک کی جگہ صالح کا، ایک کی جگہ طیب کا لفظ جڑا ہوا ہے، اچھی اولاد اور نیک اولاد۔ تو گویا دونوں نے اولاد طلب کی، لیکن بالخصوص نیک اولاد طلب کی۔ یہ بڑی اہم چیز یاد رکھی، اس لیے کہ جہاں اولاد نعمت ہے وہیں اولاد اگر تربیت نہ کرنے کی وجہ سے بگڑ جائے تو پھر فتنہ، پھر آزمائش، پھر مشکل، پھر دنیا میں ذلیل اور بدنامی، اور جو ہے بدنامی کا ذریعہ، اور آخرت میں جو ہے پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر اولاد خراب بھی رہی تو والدین کی پکڑ ہوں گی، جن بچوں کی والدین تربیت نہ کرے اس سے بگڑ جائے تو پکڑ ہوں گی، ورنہ اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی بگڑ جائے تو اللہ تعالیٰ بہرحال نیتوں کو دیکھنے والا ہے، تو ہماری کوششوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا اولاد نعمت ہے، اس کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 اس کی آیت نمبر 6 جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پہ ایسے سخت فرشتے تعینات ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، جو رب ان کا حکم دیتا ہے اس حکم پہ کر گزرتے ہیں، اس حکم پہ عمل کر لیتے ہیں۔ تو گویا اس آیت نے ہم پر فرض اور واجب کیا کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی نفس کو اور اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آنکھ سے بچائے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری، اگر ہمارے ماتحت لوگ ہیں بیوی اور بچے، تو ان کی اصلاح کرنا، اپنے لیے جیسا جنت ہم طلب کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوششیں کر کے کہ یہ بھی جنت میں جائے، یہ ذمہ داری ہے گھر کے ذمہ دار مرد کی، یاد رکھیے۔ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہم پر یہ واجب اور فرض ہے، یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کرے،
صحیح تعلیم دے، اس لیے کہ تعلیم تربیت کی ایک بنیادی چیز ہے، یاد رکھیں، ایجوکیشن جس کو عام زبان میں کہوں گا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم سمجھے، یاد رکھیں۔